السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو۔ بہت قیمتی ہے یہ 5 وقت کی نمازیں، خدا کے واسطے ان نمازوں کو کبھی چھوڑا نہ کرو۔ محترم سامعین کرام اور حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے ساتھیوں، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ، اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں اور گفٹوں سے سرفراز فرماتا رہا، اور ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام کے تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ جگہ پر عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز ہی کی تلقین کی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پیارے دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی پیر نماز کے بغیر پیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے قطب، سب سے بڑے ابدال، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے فاضل، سب سے بڑے جج حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا کی، اور ان کے رفقائے عزیز حضرات صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر مداومت کی، تابعین نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا، بزرگان دین نے بھی نماز کو قائم کیا۔ کوئی بتا دیجئے کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور وہ نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، کوئی محدث نماز کے بغیر محدث بن گیا ہو، کوئی مفسر نماز کے بغیر مفسر بن گیا ہو، کوئی فقیہ نماز کے بغیر فقیہ بن گیا ہو۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے سوائے ایک صحابی کے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے، جن کا نام اسم گرامی حضرت عمیر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جو ایمان لانے کے فوراً بعد جہاد میں چلے گئے تھے اور جا کر شہید ہو گئے، نماز کا کوئی وقت ہی نہیں گزرا تھا۔ دوستو، یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز پڑھنے سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں دائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں بائیں بھی اندھیرا ہو، جہاں آگے بھی اندھیرا ہو، جہاں پیچھے بھی اندھیرا ہو، جہاں اوپر بھی اندھیرا ہو، جہاں نیچے بھی اندھیرا ہو۔
جہاں روشنی کا کوئی نظام نہیں، یعنی قبرستان میں۔ نماز پڑھنے سے مصائب و پریشانی دور ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان انسانوں سے افضل اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، کون کم بخت ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون حیوان ہے، کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ یہ امتیاز، یہ فرق، یہ فصل، یہ تمیز نماز سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھائیے، صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحے پر دیکھیے، ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ترجمہ، ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک عہد ہے، وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضرت پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ دوستو، ان تمام کے تمام احادیث کی روشنی سے نماز کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندہ رب کائنات